إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشیں خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہر قسم کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ذات ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت آپ حضرات کے سامنے میں اس مختصر وقت میں گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں بفضلہ تعالی، وہ موضوع ہے ہدایت ایک عظیم نعمت۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت، وہ کیسے اور کس طرح سے، ان تمام باتوں کو ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کی شروعات کرنے کے لیے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام قسم کی بزرگی اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین کو بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے تاریکی اور روشنی بنائی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، باوجود اس کے کہ کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے اور احادیث صحیحہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ظلمات کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو،
अंधेरापन को। तो इससे मुराद अहले इल्म ने कहा कि इससे मुराद बातिल अकायद हैं, बातिल अदियान हैं, बातिल रिलीजन्स हैं, बातिल फिक्र है, शिरक है, बिदात है, खुराफात है, ये तमाम चीज़ें इससे मुराद हैं। और जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ने नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नूर के माने है रोशनी के, उन तमाम चीज़ों से मुराद दीन इस्लाम है, अक़ीदा तौहीद है, सच्चा मजहब है, सच्ची फिक्र है, सच्चा मनहज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें उससे मुराद है। और एक बात जो गौर तलब है जिसको अहले इल्म ने जिक्र किया है, आप देखेंगे जहाँ कहीं भी अल्लाह ने बिदात और शिरक इन तमाम गुमराहियों का जिक्र किया है, वहाँ ने अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्मत के जमा को अल्लाह ने जिक्र किया है। यानी अल्लाह ने पूरा लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, जुल्मतुन जुल्मात, बहुत सारी तारीकियाँ। और जहाँ कहीं भी अल्लाह ने नूर यानी तौहीद का जिक्र किया है, वहाँ पे सिंगल लफ्ज़ अल्लाह ने नूर का इस्तेमाल किया है, मुफरद, जिसे सिंगल कहा जाता है। इससे मतलब ये है कि हर ज़माने के अंदर, हर दौर के अंदर शिरक, बिदात और मुख्तलिफ़ किस्म के गलत ख़यालात और बातिल नज़रियात, शक्ल उसकी अलग अलग होती हैं, हज़ारों शक्लें होती हैं, ज़माने के लिहाज से वो बदलते रहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इतनी सारी तारीकियों का अल्लाह ने जिक्र किया। और सच्चा दीन, सच्चा मजहब, सच्चा अक़ीदा, अक़ीदा तौहीद और हिदायत हमेशा से एक रहा है, एक रहा है, ये कभी नहीं बदला है। चाहे ज़माना बदल जाए, वक्त बदल जाए, लोग बदल जाए, लेकिन अगर कुछ बदला नहीं है इस कायनात में तो वो अक़ीदा तौहीद और हिदायत का वो रूल्स और उसूल कभी नहीं बदला है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह पर सिंगल लफ्ज़ जो है अल्लाह ताला ने नूर का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। मेरे भाइयों, जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जब इबलीस को जन्नत से निकाला, धुतकार दिया, नाफरमान करार दे दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जब उसको निकाला तो इबलीस और उसकी ज़ुर्रियत ने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह तू मुझे यहाँ से निकाल रहा है, मैं दुनिया में जा रहा हूँ, मैं तेरे बंदे को गुमराह करूँगा, ये मेरा मिशन है, ये मेरा मकसद है। अल्लाह से उसने वादा किया। ये कुरान कहता है, ये कुरान के अल्फाज हैं। अल्लाह से बाकायदा तौर पर उसने इस वादे को यानी करने का अल्लाह से ये बात कर करके आया वो। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 119 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, वलउदल्लियन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम। अल्लाहु अकबर। इब्लीस ने कहा कि मैं तेरे बंदे को गुमराह पर गुमराह करूंगा, ये अल्लाह से वादा किया उसने। वलउज़ल्लियन्नहुम, अगर आप अरबी ग्रामर जानते तो आपको ये बात समझ में आती कि कितनी ताकीद और कितना पावरफुल सेंटेंस है ये। वलउमन्नियन्नहुम, मैं उन्हें दुनिया के अंदर धोखे में रखूंगा, गलत किस्म की उम्मीदें आरजुए में उसे दिलाऊंगा, गलत किस्म के होप्स उसके दहनों के अंदर मैं डालूंगा। ये अल्लाह से उसने वादा किया। और मजीद उसने कहा कि मैं तेरे बंदों को गलत किस्म के काम, तेरे नाफरमानी के काम करने का मैं हुक्म दूंगा। इतना ही नहीं बल्कि फितरत और नेचर को बदलने का हुक्म दूंगा, और फितरत और नेचर भी मैं उनसे बदलवा दूंगा। इतना ही नहीं बल्कि और कुरान मजीद बयान करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया सूरह आराफ आयत नंबर 17 के अंदर 17, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाहु अकबर। कहा कि अल्लाह मैं तेरे बंदे को गुमराह करने के लिए मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, और तेरे बंदे नहीं होंगे लेकिन अक्सर नाशुक्रे होंगे तेरे, यानी बहुत कम शुक्रगुजार होंगे। यानी अगर मेरे हमले से कोई दाएं से बच गया तो बाएं में मेरा वो शिकार हो जाएगा, अगर कोई सामने से बच गया तो पीछे से हमला करूंगा तो वो शिकार हो जाएंगे, लेकिन तेरे बंदे को मैं हर तरफ से सराउंड करके मैं उसको गुमराह करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का उसूल भी ऐसा कि अल्लाह ताला ने पहले दिन से ही इंसानों की हिदायत के लिए उसके सामान और उसका इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। अल्लाह ताला ने बंदों को भी, इंसानों को भी अल्लाह ताला ने पहले दिन से ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए कि इस कायनात के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम,
اور حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے پہلے نبی بھی ہیں، اس دنیا کے نبی بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دیا کہ ان کی موجودگی میں انسانوں کو ہدایت ملے اور کسی بھی طرح سے شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کی طرف بھیجا تو یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بھیجا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ آدم ہم تمہارے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم تمہارے درمیان ہدایت کی چیزیں نازل کرتے رہیں گے۔ جو تمہاری پیروی کرے گا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جو تمہاری پیروی کریں گے۔ میرے بھائیو، اس کائنات کے اندر ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے غلط عقائد بہت رہے ہیں، غلط نظریات بہت رہے ہیں، غلط فکر بہت رہی ہے، گمراہ کرنے کے بہت سارے سامان رہے ہیں، قدم قدم پہ انسان کو گمراہ کرنے کے جو طریقے ہتھ کنڈے وہ اپنائے گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اور آپ جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، جو قیامت سے قریب کا زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، آپ دیکھو گمراہی کے کتنے راستے ہیں۔ آج صحیح عقیدہ جو ماں باپ رکھتے ہیں یا جو ماں باپ ہدایت پر الحمدللہ قائم اور دائم ہے، بڑے فکر مند ہیں وہ اپنے اولاد کے تعلق سے، اپنے آنے والی نسل کے تعلق سے، کہ کس طرح سے انہیں گمراہی سے بچایا جائے، کس طرح سے انہیں شیطانی حملوں سے بچایا جائے، کس طرح سے ان کو عقیدہ توحید پر، ایمان پر، ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا جائے۔ میرے بھائیو، ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے ایک سلسلہ اللہ نے اس کائنات کے اندر جاری کیا، اور سلسلہ کیا ہے؟ انبیاء اور رسول کا سلسلہ، سامان ہدایت کا سلسلہ۔ آپ دیکھیے کہ اللہ نے پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ، تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ اللہ نے آسمان سے بے شمار کتابیں اللہ نے نازل کی، اس میں سے چند ایک کتابیں ہم جانتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا قرآن میں اور حدیث میں، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اللہ نے نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو انسان بھی صحیح الفطرت انسان ہے، نیچر کو سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کو کائنات کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ایک عقل مند انسان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ چیز ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے لیے ذریعہ بن جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر تعجب کرتے ہوئے سورہ یوسف کے اندر کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنی کھلی ہوئی کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ تمام کی تمام چیزیں، ان کی خود اپنی زندگی، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، پھر بھی یہ گمراہی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ یہ کائنات کے ذرے ذرے انہیں، صبح و شام انہیں، ہر لمحہ انہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہی ہے، اللہ کی معرفت اور حق کو ان کے سامنے بیان کر رہی ہے، پھر بھی یہ لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں۔ قرآن نے بڑے تعجب کے ساتھ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ میرے بھائیو، انسان اگر فطرت کے اوپر غور کرتا ہے، اپنے نیچر کے اوپر غور کرتا ہے، روزانہ کی جو روٹین کی زندگی ہے، آئے دن کی زندگی ہے، اگر اس کے اوپر بھی غور کرے اور ہدایت کی طلب ہو، تلاش ہو، جستجو ہو، تڑپ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اللہ رب العالمین کشادہ کر دیتا ہے اور دین اسلام کے لیے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، ہدایت کی توفیق اللہ دے دیتا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک واقعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی، دیکھو میں نے کہا کہ انسان اپنی زندگی میں روز کی جو روٹین ہے اس کے اوپر بھی اگر غور کرے تو انسان کو ہدایت ملے گی۔ تو ایک صحابی پہلے کفر میں تھے لیکن بعد میں صحابی بن گئے، ان کا نام تھا راشد بن عبداللہ، صحابی رسول ہے۔ یہ بت پرستی کرتے تھے، ان کا اپنا ایک بت تھا، خاص بت، جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ میں بت کو لے کر کے جاتے، جہاں بھی جاتے اس کی عبادت کرتے، اس کی پوجا کرتے اور بڑے لگن کے ساتھ وہ سمجھے اس کے بھکت تھے۔ یہ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ سفر کر رہے تھے
ایک ڈیزرٹ کے اندر ایک جگہ پر جا رہے تھے تو ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، ڈیرا کیا، رک کر کے اپنے اس بت کو، اپنے اس خدا کو انہوں نے سب سے جو اس وقت ان کے پاس سامان تھا اس اونچی جگہ پر انہوں نے اس کو رکھا، اور کسی ضرورت کے لیے جب قضاء حاجت یا کسی ضرورت کے لیے باہر گئے تو ادھر سے جب واپس آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کھلی جگہ میں، اس کھلے میدان میں ایک فاکس ہے، ایک لومڑی ہے جو اس خدا کے اوپر پیر اٹھا کر کے پیشاب کر رہا۔ اللہ اکبر! ایک لومڑی ہے، فاکس جسے کہتے ہیں، جانور ہے جو اس اسٹیچو کے اوپر وہ پیشاب کر رہا ہے۔ جیسے انہوں نے اس کو دیکھا فوری طور پر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں شرمندہ ہو گیا اور میں نے کہا ارب یبول الثعلبانی، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ کیسا میرا مالک ہو سکتا ہے جس کے سر پر ایک جانور پیشاب کر رہا ہے، جس کو وہ ہٹا نہیں سکتا ہے، جس کو وہ دور نہیں کر سکتا ہے، اس نے تو میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا۔ اسی وقت میں نے ان تمام چیزوں سے توبہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے میں نے اسلام کی نعمت کو، ہدایت کی اس نعمت کو میں نے قبول کیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، کیا یہ آج بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ کتنے ایسے خاندانی مسلمان ہیں جو انہیں دیکھو آپ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے، کیسے گندے پیر ولیوں کے ہاتھ پیر دھو کر پیتے ہوئے، ولیعوذ باللہ کہاں ہدایت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ اگر انسان چاہے حقیقت میں جستجو ہو تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ہدایت کی رہبری کر دیتا ہے۔ دیکھو ایک چیز نے، ایک جانور کا اس کے اوپر پیشاب کرنا، یہ چیز ان کی زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا، اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اس ماتھے کو، جو پیشانی، جو ماتھا ایک رب کے سامنے جھکنا چاہیے، معلوم نہیں کہاں کہاں جھک رہا ہے۔ کیوں؟ ہدایت سے محرومیت کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن آپ کو اور ہم کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کی ہے اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین سے۔ ہر چیز تو مانگنا اللہ ہی سے، ہماری جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مسائل ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہیں مانگنا ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے۔ لیکن مانگنے کی چیزوں میں سب سے اگر کوئی قیمتی چیز ہے جو اللہ سے بار بار مانگنی چاہیے اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، ہماری زندگی کے اندر، وہ ہے ہدایت۔ ہدایت اللہ رب العالمین سے مانگنے کی بات ہے، اور یہ ہدایت بھی ایسی چیز ہے جو انسان کو خاندانی طور پر یا وراثت میں یا حسب و نسب بلند ہونے کی وجہ سے انسان کو ملنے والا نہیں ہے۔ بیٹھے بٹھائے کہ بھائی بہت اونچے گھرانے کا ہے، بہت اعلیٰ گھرانے کا ہے، بہت پیسہ والا ہے، اس لیے اس کو ہدایت مل جائے گی، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے حسب و نسب والوں کو ہدایت نہیں ملی، بہت سارے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک نبی ہیں، خلیل اللہ ہے، اللہ اکبر، باپ کو ہدایت نہیں ملی، اللہ اکبر، قوم کے سرگنا تھے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، نبی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا اور بیوی کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، نبی ہیں، اللہ اکبر، اولو العزم پیغمبر ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، آخری لمحے تک آپ نے کوشش کی، اللہ اکبر۔ یہ ابو لہب جو نبی کے خاندان کا ہے، جو مکے میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن ہدایت سے محروم رہا۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ میرے بھائیو، ہدایت یہ ایسی انسان کو نہیں ملنے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے پاس اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے اس کے لیے باقاعدہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس کے لیے کائنات میں جنہیں ہدایت اللہ نے آسانی سے دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اس ہدایت کو پانے کے لیے لوگوں نے بڑی بڑی قیمتیں چکائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسی ہدایت کو پانے کے لیے اور اس ہدایت پر آنے کے بعد لوگوں کی کیسی آزمائشیں ہوئی ہیں۔ ایسا زمانہ بھی گزرا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اس ہدایت کو پانے اور اس ہدایت پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ بعض کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، بعض کے جسم سے ان کے گوشت الگ کر دیے گئے، بعض کو آگ میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھو میرے بھائیوں، ایک ایک صحابی کی زندگی اپنے جگہ پر کتنی نصیحت رکھتی ہے،
آپ دیکھو ہدایت کے لیے حضرت بلال اللہ اکبر حبشہ سے پہنچ گئے نبی کی خدمت میں. یہ سلمان فارس، فارس کہاں مکہ کہاں، اللہ اکبر ہدایت اللہ نے دیا تو مکہ مدینہ پہنچ گئے. یہ صہیب رومی اللہ اکبر سارا چیز لٹا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ گئے. اور مکے میں رہنے والا یہ ابو جہل، یہ عتبہ، یہ نصر بن حارث، یہ صبح شام آپ کو تکلیف دیتا رہا لیکن ہدایت سے محروم رہا. میرے بھائیو، ہدایت اللہ کی بہت قیمتی چیز ہے. اس کائنات میں اگر آپ غریب ہیں کوئی بات نہیں، بیمار ہیں کوئی بات نہیں، آپ کا اثر و رسوخ بہت کم ہے کوئی بات نہیں، آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو ہدایت کی نعمت دیا ہے، آپ کے اولاد کو ہدایت کی نعمت دیا ہے، آپ بہت بڑے امیر اور بہت بڑے کامیاب انسان ہیں. اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہے. لہذا میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں کہ آپ جو ہے اس ہدایت کو جو اللہ نے دیا ہے، آج ہم اور آپ اس کی قدر کرنے میں بڑے کوتاہ ہیں، بڑے ناشکرہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، خاندانی مسلمان عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے آج ہم سے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آج ہم سے سنتوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آج ہم سے تلاوت قرآن کی پابندی نہیں ہوتی ہے، اس لیے آج ہم سے سمجھے اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہم کو شرم اور عار محسوس ہوتا ہے، اور ویسٹرن کلچر اور اس کی تہذیب کو اپنانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اگر یہ چیز قیمت دے کر لیے ہوتے تو آج ہمارے پاس اس کی قیمت ہوتی. میرے بھائیو، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہدایت کے تعلق سے اللہ سے دعا مانگنا، ہدایت کے تعلق سے اللہ سے مانگنی چاہیے. لہذا آپ دیکھو، غور کرو، یہ آسان سی چیز ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک مسلمان، ایک مومن جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ہر دن 5 نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز 5 نماز، اور ہر رکعت میں سمجھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. نفل اگر ملا لیں گے تو تقریباً 12 رکعت یہ سنت موقدہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چاشت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو تقریباً روزانہ ایک مسلمان 40 سے 50 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے. اور سورہ فاتحہ کے اندر کیا ہے؟ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ادب و احترام کے بعد، اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد اللہ سے کیا کہتا ہے انسان؟ بار بار انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایک بار 2 بار نہیں، روزانہ 40-50 بار، کم سے کم 30 بار تو ایک بندہ پڑھتا ہی ہے سمجھے روزانہ. روزانہ اگر آپ اس چیز کو اگر اللہ سے اتنی مرتبہ مانگ رہے ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہدایت والے راستے یعنی صراط مستقیم پہ چلا، جن پہ تیرا انعام ہوا، شہداء کے راستے پر، اللہ تیرے انعام شدہ بندوں کے راستے پر، نبیوں کے راستے پر، اللہ تیرے پسندیدہ بندوں کے راستوں پر. اور اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہود و نصارہ جن پہ تیرا غضب ہوا، یہ گمراہ ہوئے، اللہ ایسوں کے راستوں سے اللہ ہماری حفاظت کرنا. ہم اور آپ ہر دن اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور میرے بھائیو، ہدایت کی اہل علم نے 2 قسمیں بیان کی ہے. ہدایت 2 طرح کی ہدایت ہوتے ہیں، ایک ہدایت ارشاد، ہدایت الارشاد، اور ہدایت التوفیقی. ہدایت الارشاد کیا ہے؟ ہدایت الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو رہبری کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ عقیدہ توحید کا راستہ ہے، یہ منہج سلف کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس سے بچو، یہ ضلالت کا راستہ، یہ شیطان کا راستہ، اس سے بچو. ایک انسان کو کیا ہے، جو راستے کی رہبری کرتا ہے، اس کو بتاتا، اس کو سمجھاتا ہے. ہدایت ارشاد جو کہ نبی کا کام ہے، دائی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، یا جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان تمام لوگوں کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ارشاد، رہبری کرنا. اور ہدایت توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہدایت پر چلانا، ہدایت دینا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جب وفات پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے، بہت دکھی تھے آپ. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت. اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کو ہدایت کا راستہ بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے وہ کام کر دیا. آپ ہدایت دینا، ہدایت پر باقی رکھنا، یہ میرا کام ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا تھا.
ساری دنیا والوں کے لیے آپ نے کر دیا تھا۔ لہذا یہ ہدایت ملنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ ہدایت کے درجات ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں بڑھوتری کیا۔ یعنی انسان کی ہدایت پر آنے کے بعد اگر اس کے اندر خلوص آ جائے، اخلاص آ جائے، اللہ کی معرفت اور محبت پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے۔ اور یہ جستجو جو ہے ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ ہماری جستجو جو ہے اور بڑھے اور آگے ہو ہدایت کے معاملے میں۔ اور ہدایت کو انسان کو کہاں سے؟ علم کے ذریعے سے، کتاب و سنت کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا آج کتاب و سنت کی جو محفلیں ہوتی ہیں، کلاسز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، علماء جو صحیح منہج کے ہیں ان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ اپنے اس ہدایت کے اندر اپنے آپ کی اضافہ اور بڑھوتری کا کام آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، آخری بات میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور حق کے تعلق سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ہدایت پر قائم رکھ، مجھے ہدایت دے، مجھے باطل سے بچا، گمراہیوں سے بچا، ضلالت سے بچا۔ انسان کی ہمیشہ دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو آج ضرور آپ اس دعا کو یاد کر لیں، یاد رکھ لیں، یا آپ دیکھ کر کے پڑھیں صحیح، لیکن اس دعا کا مطلب اور معنی یہ ہے اللہم ارنا الحق حقا واتباعہ۔ اللہ حق جو ہے اللہ تو مجھے دیکھا، اور اللہ تو اس حق کو مجھے پیروی کرنے کی اللہ تو مجھے توفیق دے۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ اللہم ارنا الباطل باطلا واجتناب، اے اللہ تو باطل کیا چیز ہے، گمراہی کیا چیز ہے، ضلالت کیا چیز ہے، اللہ تو مجھے اس کے تعلق سے معرفت عطا کر اور اس سے بچنے کی اللہ رب العالمین تو مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو اور آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے بہت ساری دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہدایت پر رہتے ہوئے بھی بعض علمی چیزیں اتنی اختلاف شدہ ہو جاتی ہیں یا مختلف ہو جاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کس عالم کی بات مانوں، کس فتوے کو میں قبول کروں، میں کس کی رہبری کو قبول کروں، میں کس چیز کو، اتنا انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے میرے بھائیوں، ضرور آپ یاد کر کے جاؤ یا یاد رکھو۔ میں یہ دعا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحیح مسلم کی دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ تہجد کی نماز میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ پھر کہا گیا اہدینی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ کہا گیا کہ رب جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، غیب اور حاضر کا جاننے والا اللہ، یہ جو اختلاف ہے تیرے بندوں کے درمیان جن معاملوں کے اندر، اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ اہدنی لما اختلف فی، اللہ تو مجھے اس چیز کی طرف رہبری فرما جو معاملہ کے صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، اور اس معاملے کو تو بہتر جاننے والا ہے پروردگارہ۔ تو اگر ہم اور آپ حقیقت میں حق جاننا چاہتے ہیں، حق کی طرف ہے، تو یقیناً یہ دعا ہماری کیا ہے؟ رہبری کرے گی۔ اور اسی طرح سے اور ایک دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ میرے بھائیو، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے ہم ہدایت پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے بار بار ہم دعا کریں۔ لہذا ہمیں کہ بہت سارے لوگ ہیں یہاں موجود ہے، ان کے گھر میں ان کے والدین ہدایت سے دور ہیں، کسی کا بھائی ہدایت سے دور ہے، کسی کے ماں باپ ہدایت سے دور ہے، کسی کے رشتہ دار ہدایت سے دور ہیں۔ آپ ان کے لیے کوشش کیجئے اور ان کے حق میں ہدایت کے لیے اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ آپ ہم کو ذریعہ بنا۔ کبھی آپ ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، آپ کی باتوں کو وہ نظر انداز کریں گے، اختلاف کریں گے، آپ پہ الزام لگائیں گے، آپ کو دور کریں گے، لیکن باوجود اس کے کہ حقیقت میں محبت آپ کی اسی وقت پوری ہوگی
جب آپ کے ذریعے سے وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تبھی حقیقت میں آپ کی محبت پوری ہوگی، ورنہ آپ کی محبت اس دنیا میں اس وقت پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آپ کے ذریعے سے وہ ہدایت کی طرف نہ آئے۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے تاکہ ہم اللہ کے پاس بری ہو جائیں۔ لہذا ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ہدایت ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کی دولت ہے، لہذا انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ان باتوں پہ عمل کی اللہ ہم کو آپ کو توفیق نصیب فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے تعاون کے تعلق سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اس مسجد کے تعلق سے کہ اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے، آمین۔ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ اس مدرسے کے مسجد کے اوپر جو ہے مدرسے کا کام چل رہا ہے، کافی دنوں سے کام رکے ہوئے ہیں بہت سارے وجوہات کی وجہ سے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی شریک ہونا چاہتے ہیں اس میں آپ اپنا تعاون ذمہ داروں تک مل کر پہنچائیں تاکہ وہ کام مکمل ہو جائے اور مدرسے کی جو کارروائی ہو آگے بڑھے۔ اسی طرح سے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ ایک ہمارے مسلی نوجوان بیچارے کئی دنوں سے یعنی ہاسپٹل میں، اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب کریں۔ اور اسی طرح سے ایک نوجوان 10th اسٹینڈرڈ کا تقریباً 3 مہینے سے اس کو کنٹینیو بخار ہے اور بخار ختم نہیں ہو رہا اس سے، اللہ سے دعا کرے اللہ انہیں بھی اور اس کے ساتھ جو بھی مریض اللہ ان تمام کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو اللہ نصیب فرمائے، اور جو وفات پا گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔